السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا، عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی اور زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کے محافظ ہو گئے، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو داعی بن گئے۔ جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے، اس نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذی النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے۔ قرآن سے رحل جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی نہ کوئی کتاب ہے، نہ اس کو کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت کو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جس طرح عرب کے زباندار قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، اسی طرح قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا۔ زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت صرف پیسایا کرنے کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کی قیمت کو سمجھو، اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی۔ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انزل، بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انزل، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔